ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کافر لوگ، مشرکین، محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، اور آپ کو اس بارے میں کہ جب آپ ان کو آخرت کے بارے میں ڈراتے تھے کہ قیامت کا دن حق ہے، پیشی کا دن حق ہے، جس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، اور ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، تو وہ مذاق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیسی یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں. قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق جدید. بكل خلق سورۃ جو یاسین میں ہے، آخری آیات ہیں. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہم نے ان کے لیے مثال دی اور پھر انہوں نے اپنی تخلیق کو بھلا دیا. حالت یہ تھی ان مشرکین کی، انسانوں کی، کہ وہ کہتے تھے من یحیی العظام، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، یہ تو بسیدہ ہو چکی ہیں، یہ تو گل چکی ہیں، یہ تو مٹی میں مل چکی ہیں. کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحییھا الذی انشأھا، وہ رب زندہ کرے گا جیسے پہلی مرتبہ اس نے زندہ کیا. اول مرہ، ماں کے پیٹ میں کیسے زندہ کیا کہ جب کہ تمہارے باپ نے مختلف خطوں کی گندم کھائی، پھل کھایا، فروٹ کھایا، غلہ کھایا، جس سے انسانی زندگی میں مادہ منویہ پیدا ہوا. پھر وہی مرد پھر اپنی منکوہہ کے ساتھ پھر اس سے تمہارا نطفہ ٹھہرا ماں کی رحم میں. یہاں تک کہ یہ سارا ذکر جو میں لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے ان کو پورے واضح لفظوں سے پیش کیا ہے. اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ آخرت کی فکر اور آخرت کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے، اور ان لوگوں نے آخرت کا انکار کیا تھا. اور آج کے اس دور میں امت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ذہن زبان سے انکار تو نہیں کرتے مگر دل سے مانتے نہیں ہیں. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں
وہ میری ان لوگوں سے اٹھک بیٹھک بھی ہے اور ان کو بتایا اور سمجھایا بھی ہے، لیکن وہ دہریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ آخرت کے بارے میں ایسا ہی تصور اور سوچ رکھتے ہیں کہ نہ مسجد میں آئیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ حج کریں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ کبھی اللہ کا ذکر کریں گے، نہ رسول اللہ پر درود پڑھیں گے۔ یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ نہ وہ عید کی نماز میں آئیں گے، وہ کبھی بھی آپ کے گھر کے ارد گرد کہیں رہتے ہوئے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ دہریت کا شکار ہے، ان کی فکر کیجیے۔ تو وہ یہ کہتے تھے، جیسے وہ کہتے تھے، وہ زبان سے کہتے تھے، یہ دل کے اندر کہتے ہیں۔ ان کی فکر کرنی چاہیے۔ اول مرہ اللہ نے کہا پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے، تو پھر وہ ہوا بکل خلق علیم، پھر دوسری مرتبہ ہی وہ تمہیں پیدا کرنے پر وہ جاننے والا ہے۔ تو اس قسم کے یعنی جب انہوں نے یہ باتیں کی اور کہا اچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو پھر کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پیش کر کے کہہ دیا کہ اے محبوب میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب تیرے آنے کے بعد اب اس دنیا کا اینڈ ہے۔ اب تیرے آنے کے بعد قیامت ایسے ایک دوسرے کے پیچھے قریب ہے، چاہے 1500 سال کا عرصہ گزر جائے، لیکن نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب دنیا آخری سانس لے رہی ہے اور کائنات کا نظام سمٹ رہا ہے، اور حالات اب عجیب تر ہوتے جا رہے ہیں، معاملات اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان کی زندگی اب ایک ایک لمحے میں کتنے کتنے سو سینکڑوں میل کے سفر طے کر لیتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ ساری باتیں ایک ایسے سفر کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہیں کہ قریب ہے کہ وہ لمحہ قیامت کا آئے اور پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے علم کو اللہ نے اپنے پاس مقدر رکھا ہے، اور نہ اس کا ایک لمحہ پہلا لیٹ ہوگا نہ آخری اس کے اندر تقدیر میں آئے گا، پہلے ہوگا نہ دیر میں ہوگا۔ اور اچانک کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے لوگ، انسان اپنے کاموں میں مگن، ایسے یکدم زلزلے کا شکار ہوں گے کہ دنیا کو پاش پاش کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ وقت قریب ہے، لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو میرا وجود سب سے پہلی نشانی ہے قیامت کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے، بشیرا ونذیرا، اور ہر دور کے لیے، صرف آپ کا وہ دور نہیں بلکہ آپ کے بعد قیامت تک کے تمام آنے والے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنایا، خوشخبری دینے والا بھی، نذیر بھی بنایا، ڈرانے والا بھی۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کا جو وعدہ تو دیتا ہے وہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر وہ قیامت دکھانا، وہ لے آنا۔ قل لکم، کہہ دیجئے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میعاد یوم اللہ، کہ وہ دن مقرر ہے تمہارے لیے، وہ دن ایسا ہے لا تستأخرون عنہ ساعۃ، کہ اس قیامت کی گھڑی کا وہ لمحہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوگا، مؤخر نہیں ہوگا۔ ولا تستقدمون، اور نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا۔ جو وقت مقرر کیا جا چکا ہے اس وقت مقررہ پر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق